کہ تسی مرن تو بعد اللہ تعالیٰ دا دیدار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دی زیارت کرنی ہے، تے کام تسی سارے اس دے الٹ کر دیں۔ شمعون نے جدو ویکھا کہ اگ دے انگارے حضرت امام حسن بصری دی ہتھیلی تے ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور آپ وہ اٹھا کے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، تو بڑا متاثر ہویا۔ بالآخر وہ ایک شرط تے آ کے نہ ٹھہر گیا کہ میری ایک شرط ہے، اگر وہ تسی من لو تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، ورنہ میں نے اس حالت وچ مرن دے۔ تو پھر میری وصیت یہ ہے کہ میں اپنے مبارک ہتھاں دے نال غسل دینا جے، میری نماز جنازہ بھی تساں پڑھانی ہے، میں قبر دے وچ بھی تساں اتارنا ہے، اور اس رکے نو میرے کفن دے وچ رکھ دیا جے، تاکہ میرے کو کچھ ثبوت ہوئے کل قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش کر سکتا کہ یا اللہ مرتے دم میں کلمہ پڑھا ہا، اتنے بندے گواہ ہیں، انہوں نے سین ہوئے بقاعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا امام حسن البصری رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک ہمسایہ ہا، شمعون اس دا نام ہا، آتش پرستا۔ ساری زندگی اس دی آتش پرستی دے وچ گزر گئی، تقریباً 70 سال اس دی عمر ہو گئی، اور اس دا آخری وقت آ گیا۔ حضرت امام حسن البصری رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا کہ میرا ہمسایہ مرض الموت دے وچ مبتلا ہے، تو آپ اس دی عیادت واسطے آئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب اس شمعون نامی آتش پرست نو ویکھا تو اس دی حالت آگ دے قریب بیٹھ بیٹھ کے اس طرح ہو چکی ہے کہ جس طرح کالا دھواں ہوندا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو اس تے بڑا ترس آیا، رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ دا بندہ ہے، اور ساری زندگی آتش پرستی دے وچ گزار دیتی اس، اور اسے حالت دے وچ مردا پیا، اور میرا ہمسایہ ہون دے باوجود یہ بندہ جہنم میں چلا جائے مناسب نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے شمعون نو کلمہ شہادت دی تلقین کی تھی، دعوت پیش کی تھی کہ شمعون آخری وقت ہے، اجے بھی ٹائم ہے، مہلت ہے تیرے کول، لہٰذا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاندہ۔ شمعون آکھن لگا کہ مسلمان تے میں ہو جانا، لیکن 2-3 ایسے سوال ہیں کہ جڑے مینوں مسلمان ہومن نہیں دیندے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کی سوال ہے؟ آکھن لگا کہ تھوڑے مذہب دے وچ، تھوڑے اسلام دے وچ دنیا نو اچھا نہیں سمجھا جاندہ، لیکن اس دے باوجود تسی مسلمان دنیا دے پیچھے بھج دے نے۔ دوسرا، تھوڑے مذہب دے وچ موت برحق ہے، کسی بھی مذہب دے وچ موت برحق ہے، لیکن تھوڑے بارے اے زیادہ سنا جاندہ ہے، لیکن اس دے باوجود مسلمان موت واسطے کوئی تیاری نہیں کر دے۔ تیسرا پھر تھوڑا دعویٰ ہے مسلمانہ دا کہ تسی مرن تو بعد اللہ تعالیٰ دا دیدار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دی زیارت کرنی ہے، تے کام تسی سارے اس دے الٹ کر دیں، اس واسطے میں مسلمان نہیں ہوندہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو بھی مسلمانہ دے افعال ہیں انہوں دا کردار ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، لیکن اے دس کہ تو 70 سال اگ دی پوجا کیتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ دوویں آگے چ ڈگ پویے تو اگ آپ دونوں برابر جلاوے گی، کہ تیرا کچھ لحاظ کر سی کہ انہیں ساری زندگی آتش پرستی دے گزار دیتی، میرے پوجدہ رہی ہے، لہٰذا میں اس نو نہ جلاؤں، برابر جلا سی نا، لیکن میرے رب دی یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو میں نو اگ تو محفوظ رکھ سکتا ہے، اگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آخ کے آپ نے جڑی اگ اس دے کول بھکھدی پئی ہے، بلدی پئی ہے، آپ نے اٹھاتے اپنی ہتھیلی تے رکھ لے۔ شمعون نے جدو ویکھا کہ اگ دے انگارے حضرت امام حسن بصری دی ہتھیلی تے ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور آپ وہ اٹھا کے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں،
تو بڑا متاثر ہویا. اکھ لگا یار مسلمان تے میں ہو جانا لیکن 70 سال میں گناہ مند وچ گزار دے, آتش پرستی دے وچ گزار دے. ہن مسلمان ہون نال مینوں کی فائدہ ہو سی؟ میرے گناہ دا کی بنتی جو پچھلے میں کر چکا. تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں جو تو گناہ کیتے نا وہ سارے معاف ہو جاسے, مٹ جاسے, اور اللہ تبارک و تعالی تیرے اسلام قبول کرن دی وجہ تو, کلمہ پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دے سی. وہ پھر خاموش ہو گیا, کچھ سوچن لگ گیا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پھر اس نے سمجھانا شروع کیا. بالآخر وہ ایک شرط تے آ کے نہ ٹھہر گیا کہ میری ایک شرط ہے, اگر وہ تسی من لو تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا, ورنہ میں نے اس حالت وچ مرن دے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی شرط ہے. اکھا لگا جی میری شرط یہ ہے کہ میں نے ایک کاغذ تے لکھ کے دیو کہ مرن تو بعد اگر میں کلمہ پڑھ لینا تو اللہ تبارک و تعالی میرے سارے گناہ معاف کر دے سی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. کاغذ قلم منگوایا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک رکا اس نے لکھ کے دیتا. جدو لکھ لیا پھر وہ آکھن لگا کہ نہیں, صرف تسی نہیں بلکہ اس شہر دے جتنے بھی معزز لوگ ہیں سارے دے دوتے دستخط کراؤ باقاعدہ. آپ نے شہر دے معزز لوگوں دے دستخط کروا دیتے. اور رکا اس نے دے دیتا. ہو آکھن لگا کہ پھر ہن میری ایک اور شرط ہے, کلمہ پڑھاؤ مینوں, میں مسلمان ہو جانا. مسلمان ہو جاون تو بعد جدو میرا مرض ختم ہو جاوے یا میرا وقت آخر آ جاوے, میں مر جاواں, تو پھر میری وصیت یہ ہے کہ مینوں اپنے مبارک ہتھاں دے نال غسل دینا جی. میری نماز جنازہ بھی تساں پڑھانی ہے, مینوں قبر دے وچ بھی تساں اتارنا ہے, اور اس رکے نو میرے کفن دے وچ رکھ دیا جی, تاکہ میرے کو کچھ ثبوت ہوئے کل قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش کر سکا کہ یا اللہ مرتے دم میں کلمہ پڑھا ہا, اتنے بندے گواہ ہیں, انہوں نے سین ہوئے باقاعدہ. آپ نے اس دن وعدہ کر لیا. شمعون فوت ہو گیا. آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کی تھی, نماز جنازہ پڑھایا, اس نے قبر وچ اتارا اور رکا بھی اس دے کفن وچ رکھ دیتا. رات ستے نا تو آپ نے شمعون نو جنت دے وچ خوبصورت لباس پا کے اور سر تے تاج پہن کے جنت دے وچ ٹہل دے ویکھا. تو اپنے آواز دے کے پوچھا, اے شمعون سنا اللہ تعالیٰ نے تیرے نال کی معاملہ کی. تو شمعون واپس پلٹا, حضرت امام حسن بصری نال مخاطب ہویا کہ حسن بصری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل دے نال مینوں معاف کر دیتا, میرے سارے گناہ معاف کر دیتے, میری بخشش فرما دیتی. لہٰذا تیرے اس رکے دی بھی مینوں ضرورت نہیں ہے. اے آکھ کے اس نے وہ رکا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نوں واپس کر دیتا. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جدو صبح بیدار ہوئے تو وہ رکا آپ دے ہاتھ دے وچ. آپ نے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ایک آتش پرست نو صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھن دی وجہ تو معاف کر دیتا ہے, اس دے گناہ معاف کر دیتے, اس دی بخشش کر دیتی, اس دا اسلام قبول کر لیا. یا اللہ جڑا بندہ صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھے ساری زندگی بھی اودی گناہ وچ گزری ہے تو اس نو بھی معاف کر دینا ہے, درگزر کرنا ہے. تو جڑا بندہ 70 سال تیری عبادت و ریاضت کرے وہ تیری رحمت تو کس طرح محروم رہ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند آئے تو اس نو لائک اور اپنے دوستوں دے نال شیئر کر دیتا کرو. چینل تے پہلی دفعہ آئے جے تو اس نو سبسکرائب کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں اپنے حفظ و امان وچ رکھے, شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.